اس وقت ہم موجود ہیں حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کے مزار پہ، اور حضرت کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابھی اندر چلتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ سب کچھ بند ہوتا ہے۔ آج ہم تقریباً 7 بجے اٹھے، فارمیسی میں جانا تھا، کچھ میڈیسن کی ضرورت تھی، وہ بھی بند تھی، تو بہت سارے جو دکانیں بھی بند تھی، مزارات بھی بند ہیں، تو 10 کے بعد چیزیں اوپن ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، آپ اپنا ہوم ورک کر کے ہیں۔ ابھی جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ ہمیں تقریباً کافی دور باہر اتار رہا تھا، تو میں نے اسے بولا کہ تم ہمیں وہاں پہ نہ اتارو، بلکہ یہ میرے پاس لوکیشن ہے ادھر لے کے جاؤ، ورنہ ہمیں تقریباً 20-25 منٹ اور چل کے آنا پڑتا۔ جب آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہوگی تو آپ اس جگہ پہ آئیں گے، چونکہ قبرستان بہت بڑا ہے، پھر ہمیں کافی سارا چلنا پڑتا۔ تو ابھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ بندہ آئے تو ہم یہ زیارت کرتے ہیں حضرت کلثوم اور حضرت سکینہ کے مزار کی۔ لکیلی بندہ آ گیا ہے، یہ مزار بند تھا تو یہ ہمارے لیے مزار کو اوپن کر رہے ہیں۔ چلو الحمدللہ کہ ہماری حاضری ہو جائے۔ ہم شاید آج پہلے بندے ہیں جو کہ ہم انٹر ہو رہے ہیں مزار کے اوپر حاضری کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ پرانے دور کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا کلثوم زینب صغریٰ المعروف کلثوم، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اولاد اور خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی زوجہ تھی۔ یہ حضرت سکینہ بنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو حضرت سکینہ بنت امام حسین کی عمر 4 سال تھی۔ میدان جنگ میں جانے سے قبل حضرت امام حسین نے حضرت سکینہ کو حضرت زینب بنت علی کے حوالے کیا۔ حضرت کلثوم کا مزار تو یہاں پر موجود ہے، لیکن حضرت زینب علیہ السلام کا مزار دمشق سے کچھ کلومیٹر دور واقع ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھیں تو ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی۔ سیدہ سکینہ اور سیدہ کلثوم کے مزار کے بالکل سامنے شہداء کربلا کے سروں کو لا کے دفن کیا گیا تھا۔ میں آپ کو یہاں کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ شہداء کربلا کے سر مبارک اس جگہ پہ دفن ہے۔ یہ جگہ بالکل سیدہ سکینہ اور سیدہ کلثوم کے مزار کے بالکل سامنے ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہ نام لکھے گئے ہیں جن کے سر یہاں پہ دفن ہے: ابو الفضل العباس بن علی، قاسم بن حسین، عبداللہ بن عوف، عبداللہ بن عقیل۔ وہ دفن ہے یہاں پہ۔ مزار کے جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر آپ کو یہ ایک سین بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بئر امام زین العابدین ہے، حضرت زین العابدین کا کنواں ہے، یہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں۔ اور یہاں پہ آئیں تو ایک فوارہ بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ یہ کافی کشادہ ایک مزار ہے۔ عبداللہ بن جعفر الصادق، عبداللہ بن جعفر صادق، حمیدہ بنت مسلم بنت عقیل، میمونہ بنت الحسن، اسماء زوجة جعفر طیار، کل اہل بیت۔ یہاں پہ بہت سارے مزارات ہیں جو کہ فی الوقت بند ہیں، تو ہم نے باہر سے یہ حاضری دی ہے۔ یہ مزار جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، حاضہ زری السیدہ اسمہ زوجۃ جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کی بیوی، حضرت امام حسین کی بیٹی میمونہ، حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی سیدہ حمیدہ، ان 3 لوگوں کے مزار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ جس طریقے سے اس سائڈ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی مزارات ہیں سارے اہل بیت کے۔ اس وقت میں دمشق میں موجود ہوں، اور یہ المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجات السید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بیٹی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے روضہ پہ آئیں، یہاں پہ روضہ تو ابھی بند ہے، تو باہر سے ہم فاتحہ کریں گے۔ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے زوجہ سید المرسلین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اس وقت ہم ایک مسجد کے باہر کھڑے ہیں، اس کا جو ہے آرکیٹیکچر دیکھ کے ہم یہاں پہ رک گئے۔ جو یہ مجھے لگتا ہے مملوک کے دور کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، اس میں ایک خاص قسم کا موزیک بنا ہوا ہے، یہ وائٹ اور جو بلیک ماربل ہے، جو پتھر ہے، اس کا بڑا حسین امتزاج ہے۔ اس کا جو مینار ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ وی کین گو ان سائڈ اشوف ايوه يسالوا عليكم بدي افوت جوا تسمح لي افوت تفضل افتح۔ مشان شو؟ اس وقت ہم سوق حمیدیہ کے اندر موجود ہیں، جو کہ اموی مسجد کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پہ کافی رونق ہے۔ یہ دیکھیں یہاں کے جو لوکل کعبہ وغیرہ ہے، کوئی جوس وغیرہ یہ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو مارکیٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2000 سال سے موجود ہے، ہزاروں سالوں سے موجود ہے یہ مارکیٹ۔ اور یہ وہی مارکیٹ ہے جہاں پہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور جو سید زادیاں تھیں ان کو اسی مارکیٹ میں سے گزارا گیا تھا۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری منزل پہ لوگ یہاں پہ آباد تھے اور وہ نکل کر وہ دیکھ رہے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی جو ان کے پاس کام کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ یہاں پہ پہنچا تو ایک عورت تھی جس نے چادر لائی تھی، کیونکہ وہ جو اہل بیت تھی، جو خواتین تھی، وہ بے پردہ تھی، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی، تو ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو جب ان کا قافلہ آیا تو وہ عورت آئی، انہوں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر دی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی اور ان کے پاس کام کرتی تھی۔ اور جب میں نے اجازت لی کہ میں نے کہا میں بلاد شام کی طرف جا رہی ہوں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک چادر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم کوئی دیکھنا ایک قافلہ جس میں خواتین بے پردہ ہوں گی اور پابند سلاسل ہوں گی اور ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہوگا، تو یہ چادر تم ان کو دے دینا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ جو قید ہو کے یہاں پہ آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت فاطمہ کی ہی بیٹی ہوں، تو یہ انہی کی اولاد ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو چادر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ان کی بیٹی تک پہنچی بذریعہ ان کی اس کنیز کے۔ تو اس کے بالکل سامنے جو یزید تھا اس کا تخت بھی تھا، بالکل سامنے جائیں۔ یہ اموی جو موسک تھی، یہ پرانے دور میں یہ چرچ ہوا کرتا تھا جس کو کنورٹ کیا گیا تھا موسک کے اندر۔ تو اس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا جو سر مبارک تھا وہ یہاں پہ دفن ہے، جبکہ ان کے جسم کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ فلسطین میں ہے، کوئی کہتا ہے وہ اردن میں ہے، کوئی کہتا ہے لبنان میں دفن ہے۔ بہرکیف سر کے بارے میں یہ روایت ہے مصدقہ روایت کے وہ یہاں پہ اموی مسجد کے اندر دمشق میں دفن ہے۔ یہ اموی دور خلافت میں اس کو مسجد میں چینج کیا گیا۔ تو یہاں سے ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں تو مسجد کی مزید ڈیٹیل ہم آپ کو اندر چل کے دیتے ہیں۔ کافی رونق والی جگہ ہے، یہ دیکھیں کتنی دنیا ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس وقت میں دمشق کے اندر اموی موسک کے اندر موجود ہوں، اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی اللہ، ان کا مزار اقدس ہے۔ اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں تھی، پھر انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، ان کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ تھا جس کا نام جودیہ تھا، جودیہ دی گریٹ۔ تو بیسیکلی وہ ایک 3 روایات ہیں اس کے بارے میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ اس وقت حرام تھا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو کہ حضرت یحییٰ کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب حضرت یحییٰ نے اس سے انکار کیا تو وہ بادشاہ کے پاس گئی، اور بادشاہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا، اس نے اس سے شادی کر لی، اور شادی کا گفٹ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا جو جسم ہے اس کے بارے میں تو مختلف روایات ہیں، لیکن سر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ
یہاں پہ دفن ہے اس مسجد کے اندر. تو یہاں پہ مسجد کے اندر بیچوں بیچ یہ مزار موجود ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ دیکھیں یہ پوری مسجد ہے اس سائڈ پہ ساری, اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک یہاں پہ ہے. آپ کو دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس جگہ پہ حاضری دیں نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کے اوپر. اور بہت رش ہے کافی, ایک سائڈ پہ خواتین ہیں اور دوسری سائڈ پہ مرد ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام, یہ ان کا ذکر بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں بھی بار بار آیا ہے اس وجہ سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسٹ پہلے جو 3 نبی تھے وہ یہی تھے. ان کو انگلش میں جان دی بیپٹسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیپٹائز کیا تھا دریا جارڈن میں. تو جارڈن میں ہم جائیں گے, وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر نلایا تھا, بیپٹائز کیا تھا ان کو بیسیکلی. خلافت کے دور میں جو مسلمان حکومت تھی اس کا پایہ تخت مدینہ منورہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نجف شفٹ کیا, اور جب اموی بادشاہوں کے ہاتھ میں سلطنت کی باغ دوڑ آئی تو انہوں نے دمشق کو اپنا پایہ تخت بنایا. اسی دور میں اس مسجد کی تزئین اور آرائش کا کام کیا گیا. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہے. یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر, یہ بیسیکلی یہ چرچ یہ آج سے 2000 سال پرانا کام ہوا ہے. یہ والا سالہ یہ چرچ کا کے دور کا یہ جو موزائک کام ہے. مال کا جو پیسہ آتا تھا یا پھر جو بھی سامان ہوتا تھا قیمتی, وہ اس کے اندر رکھا جاتا تھا. تھوڑا سا اونچائی پر کر کے بنایا گیا اور اس کو تالا کہتے 7 تالے لگتے تھے, اور وہ 7 تالے اس طریقے سے کنیکٹ ہوتے تھے کہ وہ 7 چابیاں ہوں گی تو وہ یہ کھل سکتا تھا, ورنہ وہ آپ اگر ایک بندہ بھی مس ہے تو اس کو اوپن نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقامات ہیں مسجد کے اندر اس احاطے میں جو ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. کافی کشادہ سین ہے اس کا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرف خواتین ہیں اور اس طرف مرد ہیں. بیچ میں انہوں نے ایک پارٹیشن کی ہوئی ہے, ایک فاؤنٹین لگا ہوا ہے. اموی مسجد کے اندر ایک مقام ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سار انور کو رکھا گیا. تو یہاں پہ انہوں نے یہ زری بنائی ہوئی ہے, جالی لگی ہوئی ہے, اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا. اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ وہ محراب ہے اندر جہاں پہ حضرت امام زین العابدین نے نماز پڑھی تھی. اور اگر ہم ادھر سے بالکل نکلیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہاں سے جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں یہ اموی مسجد کا یہاں پہ ماڈل پڑا ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ساری اموی مسجد ہے, اور اس سائڈ پہ جو سر مبارک تھا وہ رکھا گیا تھا. اور اگر آپ یہاں سے باہر نکلے گئے تو احاطہ ہے. اگر آپ جو ہی باہر نکلتے ہیں یہ اس کو قبۃ الصحت کہتے ہیں, یعنی کہ جو نمازوں کا جو وقت تھا اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے کچھ اس وقت کے مطابق کچھ سسٹم لگایا ہوا تھا جس سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ابھی کون سا ٹائم ہوا ہے, کون سی نماز کا وقت ہو گیا. قبۃ الصحت اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے 3 مینار ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک بالکل اس سائڈ کے اوپر ہے, وہ والا مینار ہے جو, اور ایک مینار اس کا رائٹ سائڈ پہ ہے, اور ایک مینار بالکل سامنے ہے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو روایت ہے کہ وہ جس مینار کے اوپر اتریں گے وہ میری رائٹ سائڈ پہ ہے, اس کو ہم آپ کو قریب سے چل کے دکھاتے ہیں. یہ میرے پیچھے جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں یہ وہ مینار ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار کے اوپر آئیں گے اینڈ آف دا ٹائمز کے اوپر. تو یہ جو اموی مسجد ہے اس کا ایک سائڈ کا مینار ہے, اس کے 3 مینار ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائے, اور ایک یہ وہ والا مینار اس کے پاس ہمارے جب عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے امام اور محکمہ اوقاف کے منتظم سے ملنے کے لیے ان کے آفس میں پہنچا تاکہ میں اس مینار پر جا سکوں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اجازت تو مل گئی لیکن 2 دن بعد کی, لیکن ہم نے جارڈن کے لیے نکلنا تھا. ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ.
وقت عصر کی اذان ہو رہی ہے امی مسجد میں. پرانی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے آج بھی امی مسجد میں ایک وقت میں 3 اذانیں دی جاتی ہیں.